ہم وہ تسبیح وہ ذکر اذکار بتائیں گے جس سے بڑا آپ کے رزق میں برکت آ جائے. تھوڑا ہے تو برکت آ جائے. گھر میں جب بے برکتی آتی ہے نا, لاکھوں روپیہ بیماری آ گئی, پریشانی آ گئی, حادثہ آ گیا, ٹوٹ پھوٹ ہو گئی, تو ہم یہ کریں گے ایک تو اللہ برکت دے دے گھر میں, اور دوسرا برکت کے ساتھ وہ غیبی رزق دے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کا گھر بھر جائے, روح بھر جائے اور سارے معاملہ سیدھے ہوں. قرآن پاک میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے, اگر تم استغفر اللہ پڑھتے ہو, کثرت سے استغفار پڑھتے ہو, تو میں آسمان سے بارش برساؤں گا اور زمین پہ تمہارے مال اور موال میں برکت ڈالوں گا. تو پہلا تو ہم اپنی زندگی میں ایک سارے بندہ جو چاہتا ہے میری زندگی میں برکت آ جائے, پیسہ آ جائے, پہلے ہمیں استغفار کی طرف جانا ہے, استغفر اللہ پڑھنا ہے. جب ہم کثرت سے اللہ سے معافی مانگے, اللہ کو پیار آ جائے, میرا بندہ میرے سے معافی مانگ رہا ہے, یا رزاق کو یا باسط ہو, اللہ تو پوری کائنات کا رزق دیتا ہے, باسط مجھے بھی رزق دے. 5 تسبیحاں 3 بھی پڑھ سکتے ہیں, یا غنی ہو یا مغنی ہو, 5 تسبیحاں 3 تسبیحاں پڑھ سکتے ہیں. پھر میں نے دیکھا, میں نے بہت سارے لوگ جو میرے پاس رزق کے حوالے سے آتے ہیں نا, میں نے ایک وظیفہ ان سب کو بتایا جنہوں نے کیا. ایک چھوٹی سی صورت ہے سورہ کوثر. جب آپ روزے محشر آقا کریم کے پاس جائیں گے تو آقا کریم ہمیں جام پلائیں گے حوض کوثر کا. تو دنیا میں ہمیں رزق کا جام چاہیے. تو جو بندہ چھوٹی سی صورت ہے 120 بار اس کو سورہ کوثر کو 120 بار عشاء کے بعد 120 بار پڑھتا ہے, اور اس کو تواتر کچھ لوگ 40 دن پڑھتے ہیں, کچھ لوگ 80 دن پڑھتے ہیں, کچھ لوگ 120 دن پڑھتے ہیں. میں نے جن لوگوں کو بتایا سورہ کوثر کا یہ تسبیح وظیفہ بتایا, جن لوگوں نے بھی 120 دن کیا ان کے رزق کے دروازے کھل گئے, ان کی جو پابندیاں تھیں, رکاوٹیں تھیں, ہرڈلز تھیں, ساری چیزیں خراب تھی ٹھیک ہوگی. اور اب میں وہ وظیفہ بتانے لگا کہ جو بندہ کہتا ہے نا میں نے ارب پتی بننا, میں نے کروڑ پتی بننا, اور وہ جب میں وظیفہ بتاؤں گا اس کا ترجمہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے. ترجمہ 28واں پارہ سورہ طلاق, اس میں اللہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مَخْرَجًا, اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہم پہ توکل کرے گا میں اسے بے شمار, اس کو ہر تنگی سے نکال کے بے شمار رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو. 28واں پارہ سورہ طلاق دوسری اور تیسری آیت پڑھنی کس طرح ہے. میرے پاس وہ لوگ جو کہتے ہیں نا میرے پاس موٹر سائیکل ہے, آج وہ لیموزین پہ ہے, کوئی پورشے پہ ہے, کوئی رینج روور پہ ہے, اور وہ لوگ جن کی ایک دکان تھی آج پلازے بن گئے, گاڑیاں بن گئی, بے شمار ان کی فارم ہاؤس بن گئے. یعنی کہ میں نے پچھلے 10 سالوں میں جو کرشمے دیکھے نا, جس بندے نے ورد کیا, کسی کا بانڈ لگ گیا کروڑ کا 2 کروڑ کا, کسی کی پراپرٹی پھنسی ہوئی تھی وہ آ گئی, کسی کو وراثت سے پیسے مل گئے. پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے کلام, اللہ یہاں پہ رب قرآن پاک کا ایک لفظ سچا ہے. قرآن پاک کا ایک لفظ, ایک نقطہ ایسا نہیں جو اللہ نے کرے نعوذ باللہ جھوٹ ثابت ہوا. یہاں پہ اللہ رب ذوالجلال پورے جلال میں اور پورے مستی میں کہہ رہے ہیں جو ہم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو ہم پہ توکل کرے گا ہم اس کو ہر قسم کی تنگی سے نکال کے بے شمار رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو. اب یہاں پہ یہ جو ہے دوسری اور تیسری آیت ہے, عام ملتی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اس کو ہر نماز کے بعد کوئی بندہ اگر 10 بار معمول بنا لے, صرف 10 بار, تو اللہ تعالیٰ ایسے رزق کے دروازے کھولتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے زیادہ کرنا ہے, انسانوں کی قسم ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے تھوڑا کرنا ہے, کچھ کہتے ہیں میں نے 50% سے پاس ہونا ہے, کچھ کہتے ہیں میں نے 70% سے پاس ہونا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے 90+ نمبر لینے ہیں. یہی ورد کچھ لوگ اگر عشاء کے بعد 313 بار پڑھ لیں, اس کے ثمرات اور بڑھ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں جی میں نے ارب پتی بننا, کھرپتی بننا, اور مجھے جتنا مرضی وظیفہ کرا میں کروں گا, ان کے لیے پھر یہ تحفہ خاص ہے. عشاء کے بعد نماز عشاء شروع کرنا ہے, 1 گھنٹہ لگے گا, 1000 بار پڑھنا ہے. یعنی کہ 28واں پارہ سورہ طلاق دوسری اور تیسری آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوگی اور شیئن قدرہ پہ ختم ہوگی, تاکہ ہمارے 1000 دفعہ پڑھتا ہے. یقین کریں ان کے 40 دن یہ پہلا وظیفہ کرنا ہے, 99% پہلے وظیفے میں الحمدللہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. اگر پیسے پھنسے ہوئے وہ آ جاتے ہیں, کوئی پراپرٹی نہیں بکری وہ بک جاتی ہے, کوئی پلازا خالی ہے وہ پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, کوئی آپ کا شاپ کوئی بزنس پوائنٹ ہے اس میں بے برکتی, وہ لوگ رش پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا عبداللہ صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم تسبیح یا استغفار ضرور پڑھنی ہے, استغفار لازمی ہے, معافی مانگنی ہے اللہ سے آپ نے معافی مانگنی ہے جو بھی آپ میں کردہ نہ کردہ گناہ. اللہ سستی, انسان خطا کا پتلا ہے, اللہ میرے سے غلطی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے مجھے معاف کر دو. اللہ کہتے جو معافی مانگتا ہے پھر بس بھی مہربان.